بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دن پیغمبر اسلام اپنی ماں حلیمہ سعدیہ سے شکایت کرتے ہیں، کیونکہ دودھ کے ذریعے بھی وہ سارے رشتے قائم ہوتے ہیں جو خون کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اس لیے حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کی ماں قرار پائیں۔ شکایت کرتے ہیں کہ میں سارا دن سائے میں بیٹھ کر آرام کرتا ہوں، لیکن میرے بھائیوں کو جانور چرانے کے لیے سارا دن دھوپ میں جانا پڑتا ہے، صحراؤں میں گھومنا پڑتا ہے۔ یہ آپ کیسی ناانصافی کر رہے ہیں؟ کل سے میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ جناب حلیمہ سعدیہ منع کرتی ہیں کہ بیٹا، تم میں اور ان میں فرق ہے، لیکن پیغمبر اسلام تسلیم نہیں کرتے۔ کہا کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ ایک گھر میں رہنے والے دو بھائیوں میں ایک آرام سے رہے، ایک زحمت کے ساتھ رہے۔ میں خود اپنے بھائیوں کی خدمت کے لیے جاؤں گا۔ حلیمہ سعدیہ نے منع کرنا چاہا، کیونکہ فقط حلیمہ کے گھر کی ہی بات نہیں، اب تو سارے قبیلے کی عزت کا معاملہ ہے۔ سارا قبیلہ احترام کرتا ہے۔ اگر لوگوں نے پلٹ کر مجھ سے پوچھ لیا کہ حلیمہ جو سارے قبیلے کے لیے برکت لے کر آیا، تم اسے ہی اپنے گھر کے کام کے لیے بیچ رہی ہو، تو میں کیا جواب دوں گی؟ مگر پیغمبر نے اتنا اصرار کیا کہ حلیمہ سعدیہ مجبور ہو گئی، اور اگلے دن سے پیغمبر اسلام نے آقا کی حیثیت کی بجائے برابر کے ساتھی کی حیثیت سے اپنے بھائیوں کے ساتھ جانا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ جب آپ ان کے ساتھ بکریاں چرانے گئے تو وہ یہ دیکھ کر گھبرا گئے کہ قریب کی پہاڑی سے دو نوجوان اتر کر آئے۔ ہمارے بھائی کے قریب آئے، بازوؤں سے انہیں تھاما اور لے کر پہاڑی پر جا کر غائب ہو گئے۔ چیختے ہوئے اور فریاد کرتے ہوئے قبیلے میں آئے۔ وہاں سے غضب ہو گیا، جو ہمارے بھائی ہیں جنہیں آپ مکہ سے لے کر آئی ہیں، پتہ نہیں کون سے دو آدمی آئے اور انہیں لے کر فرار اختیار کر گئے۔ حلیمہ سعدیہ کو حضرت عبدالمطلب کی یہ پیشن گوئی یاد آئی کہ دیکھو، اس بچے کی حفاظت کرنا، دشمن مسلسل اس کے پیچھے لگے ہیں۔ گھبرا گئی، سارے قبیلے میں فریاد کی۔ قبیلے کے مرد و زن دوڑتے ہوئے آئے، اس پہاڑی پر چڑھنے لگے جہاں کا اشارہ کیا تھا، تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ پہاڑی پر وہ بچہ بڑے احترام کے ساتھ، آرام کے ساتھ اس انداز میں لیٹا ہوا ہے کہ سر پر تاج ہے، جسم پر شاہی لباس ہے۔ دو نوجوان دائیں بائیں بیٹھے ہوئے جسم دبا رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ غلام آقا کے سامنے بیٹھے ہیں۔ سامنے سارا ہجوم کو آتے ہوئے دیکھ کر ایک لمحے میں وہ لوگ غائب ہو گئے۔ پیغمبر اسلام مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے، جناب حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ مادر گرامی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار عالم کی جانب سے یہ میرے محافظ تھے، جو ہر لمحے میرے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب حلیمہ سعدیہ کو کچھ اطمینان ہوا۔ اس کے بعد بھی 3-4 مرتبہ پیغمبر اسلام اسی طرح غائب ہو گئے تھے، لیکن اب حلیمہ سعدیہ کو اطمینان ہوتا تھا۔ 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کو لے کر ان کے دادا سے ملانے آتی ہیں۔ ابھی مکہ کے قریب پہنچی تھی کہ کسی کام کے سلسلے میں خیمے سے باہر آتی ہیں۔ یکایک اندھیر سا چھایا، پھر حلیمہ سعدیہ واپس جو آئیں تو یہ دیکھا کہ بچہ غائب ہے۔ حلیمہ سعدیہ تو پریشان ہو گئیں، مگر وہاں حضرت عبدالمطلب خانہ خدا کے قریب بیٹھے ہیں۔ مسند بجی ہے کہ یکایک کان میں آواز آئی کہ آپ کا پوتا جو حلیمہ کے پاس تھا وہاں سے کھو گیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ بے چین ہو کر حضرت عبدالمطلب کھڑے ہو گئے، تلوار کو نیام سے نکالا، کعبے کے پردے کو تھاما اور آواز دی، اگر میرا بچہ نہ ملا تو میں 1000 عربوں اور 100 قریشیوں کو قتل کروں گا۔ پھر پردہ پکڑ کر کہتے ہیں، پروردگارا، میں نے اپنے پوتے کو تیری حفاظت میں دیا تھا، تو ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یکایک ایک اور آواز آتی ہے، اے عبدالمطلب، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم نے تمہارے بچے کو محفوظ رکھا ہے، اور مکہ کے قریب فلاں صحرا کے مقام پر جاؤ، وہاں تمہارا بچہ تم کو مل جائے گا۔
جناب عبدالمطلب ننگی تلوار لے کر سواری کا جانور منگوا چکے ہیں، جس پر سوار ہو کر چلے اور مقررہ مقام پر پہنچے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سریا میں بیول کا درخت لگا ہے، لیکن اس میں تازہ کھجوریں لٹک رہی ہیں۔ پیغمبر اسلام ان کھجوروں کو توڑ کے کھا رہے ہیں اور دائیں بائیں دو انتہائی خوبصورت نوجوان کھڑے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے اندازے سے پہچان دیا کہ یہ میرا پوتا ہے، کیونکہ 8 دن کی عمر سے آج تک یعنی 2 سال کی عمر تک اپنے پوتے کو نہیں دیکھا تھا۔ قریب پہنچے اور پیغمبر سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت عبدالمطلب خود تو جانتے ہیں، لیکن ساتھ والوں کو بتانا مقصود تھا۔ پیغمبر نے اپنا سارا شجرہ نسب بتا دیا۔ میں محمد ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب ابن ہاشم ہوں، یہاں تک کہ حضرت آدم تک اپنا پورا شجرہ بتایا۔ سوال کیا کہ یہ نوجوان تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ جبرائیل، یہ میکائیل ہیں، ہر وقت میری حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ عبدالمطلب نے کہا بیٹا میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ کہا کہ میں تو خود آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ جناب عبدالمطلب اپنے ساتھ اپنے پوتے کو لے کر چلے، مکے میں داخل ہوئے۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 8ویں دن کے بعد سے اب تک اپنی ماں کو بھی نہیں دیکھا، لیکن سیدھا اپنی ماں جناب آمنہ کے مکان میں داخل ہوا۔ قریش کی ساری عورتیں جمع ہیں، جناب آمنہ رو رہی ہیں اور انہیں تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ جناب آمنہ کو صرف یہ خبر ملی تھی کہ آپ کا لگتے جگر صحرا میں کھو گیا ہے۔ پیغمبر اسلام بالکل اسی طرح سے کہ جیسے پہچانتے ہوں کہ میری ماں کون ہے، عورتوں کے ہجوم میں داخل ہوئے اور سیدھے اپنی ماں کی گود میں جا کر بیٹھ گئے۔ ساری عورتیں حیران و پریشان ہیں کہ جس نے 8 دن کے بعد سے اپنی ماں کو نہیں دیکھا، مگر کسی انداز سے اور کسی یقین کے ساتھ اپنی ماں کی گود میں پہنچا ہے۔ جناب عبدالمطلب نے حلیمہ سعدیہ کو بلایا کہ دیکھو تمہیں اس کی حفاظت اور بڑھا دینا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ آج مکہ میں بعض یہودی آئے ہوئے ہیں، اگر یہ واقعہ انہوں نے دیکھ لیا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بچہ کہاں سے ہے اور کون ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے وعدہ کیا کہ اپنی جان سے زیادہ اس بچے کی حفاظت کروں گی۔ پیغمبر کو لے کر واپس اپنے قبیلے میں گئیں، یہاں تک کہ 5 سال گزر گئے۔ اب حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کو لے کے آتی ہیں، معاہدے کی میعاد پوری ہو چکی ہے اور جناب عبدالمطلب اور جناب آمنہ بھی اپنے لال کے فراق میں تڑپ رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کو انعام دے کر رخصت کیا گیا۔ اب پیغمبر اسلام اپنی ماں اور دادا کی آغوش میں آ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے 1 سال اپنی ماں کے ساتھ اور رہے، یہاں تک کہ رسول خدا کی عمر 6 سال کی ہوئی۔ جب رسول خدا کی عمر 6 سال کی ہوئی تو رات کو خواب میں جناب آمنہ نے اپنے شوہر عبداللہ کو دیکھا۔ ایک مرتبہ تڑپ اٹھی، صبح آنکھ کھلی تو اپنے سسر جناب عبدالمطلب کے پاس آتی ہیں اور آنے کے بعد اجازت طلب کرتی ہیں کہ میں مدینہ جانا چاہتی ہوں، وہاں پر میرے ماموں بھی ہیں اور میرے ماموں کے بیٹے بھی، اور وہیں پر میرے محروم شوہر کی قبر بھی ہے، میں ان کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ جناب عبدالمطلب کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد جناب آمنہ اپنے بیٹے اور اپنی ایک کنیز جناب ایمن اور سواری کے 2 اونٹ اور ضرورت کا سامان لیتی ہیں۔ یہ مختصر سا قافلہ مکے سے مدینے کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ سفر طے کرنے کے بعد یہ قافلہ مدینے میں قبیلہ بنو نجار میں پہنچا۔ یہ خاندان پیغمبر اسلام کا ننیار خاندان ہے۔ یہاں وہ قبیلہ تھا جہاں رسول خدا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس قبیلے کی بچیوں نے آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے مشہور و معروف قصیدہ پڑھا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب آمنہ 1 مہینے تک اس قبیلے میں رہیں، اس مکان میں ہی ٹھہری جہاں حضرت عبداللہ کی قبر مبارک تھی۔ کچھ عرصہ وہاں گزرنے کے بعد واپسی کا ارادہ کیا، مدینے سے مکہ کے لیے روانہ ہوئی۔ مدینے سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچی کہ مقام ابوا آ گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت آمنہ اتنی بیمار ہو گئیں کہ آگے سفر کرنے کی ہمت نہ رہی۔ مختصر سا قافلہ روکا گیا جہاں آمنہ کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ جناب آمنہ کا یہیں پر انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر میں پیغمبر اسلام کو باپ کے بعد ماں کی جدائی کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا۔ جناب آمنہ کو بڑے احترام کے ساتھ اس مقام پر دفن کیا گیا اور جناب ایمن 6 سال کی اس بچے کو اپنے گود میں لے کر مکے کی جانب واپس چلیں۔
تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام کو اپنی والدہ اور ان کی قبر ہمیشہ یاد رہی، اس لیے جب صلح حدیبیہ کے لیے پیغمبر اسلام مکہ جا رہے تھے تو اسی وقت اسی مقام ابوا کے قریب سے گزرا ہوا۔ چنانچہ وہاں سے گزرتے ہوئے پیغمبر اسلام نے کہا، قافلے کا رخ موڑا جائے، مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے، میں اپنے ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام اپنی ماں کی قبر پر پہنچتے ہیں اور زاروں کی تار روتے ہیں۔ بہرحال جناب ام ایمن 6 سال کے اس بچے کے اور ان کو ان کے دادا حضرت عبدالمطلب کے سپرد کیا۔ 118 سال کی عمر ہے۔ جناب عبدالمطلب کی ضعیفی کا عالم ہے، لیکن پیغمبر اسلام کو اپنی کفالت میں لیا۔ 1 سال تک پیغمبر جناب عبدالمطلب کے پاس رہے اور اسی سال میں وہ واقعہ پیش آیا جو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا۔ یہودیوں نے رسول خدا کی دعوت کی اور یہ ارادہ کیا کہ حرام کھلا کر دیکھیں کہ یہ رسول ہیں کہ نہیں، اور ناکام ہوں گے۔ جب پیغمبر اسلام کی عمر 7 سال کی ہوئی اور حضرت عبدالمطلب 119 سال کے ہوئے، تب ایک ایسا واقعہ پیش آیا جن میں پیغمبر اسلام کے پاس کچھ ایسے تحفے آئے جو پیغمبر اسلام کی ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ اس زمانے میں یمن کے حاکم سیف نے مکہ پر قبضہ کر لیا اور مکہ کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ جناب عبدالمطلب ان دنوں مکہ میں نہیں تھے۔ جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ مکہ والوں کی سلامتی محترم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ کہا کہ میں خود حاکم یمن سے جا کے بات کروں گا اور اسے ساری بات بتاؤں گا کہ یہ خدا کا محترم شہر ہے، یہاں والوں پر نہ کوئی ٹیکس لگایا جائے، نہ ظلم کیا جائے۔ اپنے ایک مختصر سے وقت کو تیار کیا اور مکہ سے یمن چلے۔ جناب عبدالمطلب کی عادت میں یہ شامل تھا کہ جب کہیں جاتے تھے تو رسول خدا کو ساتھ نہیں لے کر جاتے تھے، اس لیے مکہ میرا شہر ہے، یہاں پر ہم حفاظت کر سکتے ہیں۔ مکہ کے باہر اگر خدا نخواستہ کوئی حملہ ہو جائے تو حفاظت ممکن ہے، بلکہ یہ اطمینان بھی ہوتا تھا لیکن میرا بیٹا ابو طالب میرے پوتے کی حفاظت کرے گا۔ لیکن حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب کا طریقہ کار اس کے الٹ ہو گیا۔ آپ جب بھی کہیں باہر جاتے تھے تو رسول خدا کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، کیونکہ اب پیچھے مکہ میں کوئی ایسا موجود نہیں تھا جو ان کی غیر موجودگی میں رسول خدا کی حفاظت کرتا ہو۔ حضرت عبدالمطلب یمن جب پہنچے تو وہاں کا حاکم سیف چھٹی منانے گیا ہوا تھا۔ اس حاکم کا طریقہ کار یہ تھا کہ موسم بہار میں عید نوروز سے 40 دن تک حکومت کے سارے کام بند کر دیتا تھا۔ ایک بڑا عالیشان باغ اس نے لگوایا ہوا تھا اور اس باغ کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت محل بنایا گیا تھا جس کے کئی دروازے تھے۔ 40 دن تک اسی محل میں جا کر بیٹھ جاتا تھا اور سپاہیوں کو سخت ترین حکم تھا کہ کسی کو میرے پاس نہ آنے دینا، چاہے میرے اپنے بیٹے ہی کیوں نہ ہو۔ 40 دن سارے امور ملکت سے چھٹی پا کر یہ آرام کرتا تھا۔ جناب عبدالمطلب یہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ حاکم یمن چھٹی منا رہا ہے۔ جناب عبدالمطلب پریشان کہ مجھے مکہ جا کر اپنے امور کو سنبھالنا ہے، جا سکتا اور اس کے بعد بھی پتہ نہیں کہ حاکم کتنے دن، اور آخر یہ دیکھا کہ باغ کے راستے سے تو جانا ممکن نہیں، اگر صحرا کے راستے سے بالکل فرانا ہے۔ اس طرح جو دروازہ ہے وہاں سے جایا جا سکتا ہے۔ محل کے دروازے پہ پہنچے، سپاہی سے کہا کہ جا کے بتاؤ کہ میں مکے سے آیا ہوں، میرا نام عبدالمطلب ہے۔ سپاہی نے انکار کر دیا، مجھے قتل کر دیا جائے گا اگر میں نے بتایا۔ تو حضرت عبدالمطلب نے یہ سنا کہ تو سرخ اشرفیاں اپنے گلے سے نکال لے اور ان کے حوالے کی، یہ میری طرف سے انعام ہے اور یہ میرا وعدہ ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر نقصان پہنچے تو میری ذمہ داری ہے، تمہارے نقصان کو میں پورا کروں گا۔ اور جب 100 اشرفیاں دیکھیں تو وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھول گیا کہ کتنا بڑا خطرہ مول رہا ہوں۔ محل کے اندر گیا، جانے کے بعد دیکھا کہ حاکم محل کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کہ ایک انتہائی مقدس اور ضعیف شخص مکے سے آیا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حاکم یمن سیف نے سنا، ایسا لگا کہ اس سے بھی کسی آنے والے کا انتظار تھا، ورنہ یہ حاکم وہ تھا کہ جس کا حکم تھا اگر میرے بیٹے کو بھی میرے پاس آئے تو میں ان کو قتل کر دوں گا۔ ننگی تلوار رکھی بھی ہوئی تھی، لیکن اس وقت یہ سننے کے بعد ایک اجنبی شخص مکے سے آیا ہے تو یہ سن کر کہتا ہے،
جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ یہ جملہ بتا رہا ہے حاکم نے مکے پہ قبضہ کیا تو اس کا کوئی مقصد تھا اور اب غالباً اسے انتظار تھا کہ مکے سے ضرور کوئی میرے پاس آئے گا۔ سپاہی نے محل کے دروازے پر جا کر حضرت عبد المطلب سے کہا کہ آئیے۔ سپاہی خود حیران ہے، اسے یقین نہیں آ رہا۔ اب جب پیغام دے کر آ گیا تو سوچ رہا ہے کہ میں نے کتنی بڑی حکامت کر دی، مگر یقین نہیں آ رہا کہ آج کیا معجزہ ہو گیا ہے۔ حضرت عبد المطلب کو لے کر محل کے اندر پہنچا۔ حاکم یمن محل کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک پہلو میں ننگی تلوار تھی، ایک پہلو میں شراب کا جام ہے۔ جناب عبد المطلب کو آتا ہوا دیکھا، کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں مکے سے آیا ہوں اور مکے والوں کے بارے میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بیٹھ جائیے۔ آپ سے تو بعد میں سنوں گا، پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس انبیاء کے صحیفوں سے ایک علم پہنچا ہے کہ مکہ میں عنقریب خدا کا آخری رسول ظاہر ہونے والا ہے، اور یہ آخری رسول جب اس دنیا میں آئے گا تو اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوگا، کچھ عرصے کے بعد اس کی ماں کا بھی انتقال ہوگا، اس کے بعد اس کے دادا کا اسے اپنی نگرانی میں لے گا، اور جب دادا اسے اپنی نگرانی میں لے گا تو ایک مرتبہ دادا مجھ سے ملنے آئے گا، اور میرے پاس انبیاء کی جانب سے 3 امانتیں اس رسول کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ ہستی کون ہے جو آ کے مجھ سے یہ امانت لے جائے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس بچے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دونوں کاندھوں کے بیچ ایک مہر نبوت لگی ہوئی ہوگی جس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب یہ بچہ آپ کو مکہ میں نظر آئے آپ فوراً مجھے آ کر پیغام دے، کیونکہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ جناب عبد المطلب جانتے ہیں یہ کس بچے کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن وہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ میرا پوتا ہے، کہیں حاکم یہ نہ سمجھ لے کہ امانت کا نام سن کر اپنے آپ کو کہہ دیا، اور یہ وعدہ بھی انہیں نہیں کر سکتا کہ وہ بچہ آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ بھی اس ایک طرف سے غلط وعدہ ہے۔ سیف مسکرا کے کہا فقط اتنا ہی نہیں، میرا اندازہ یہ ہے کہ اس بچے کے دادا آپ ہی ہیں، اور وہ بچہ اس وقت آپ کے گھر میں پیدا ہو چکا ہے۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ ہاں، جو علامتیں آپ نے بتائی ہیں ان علامتوں کے مطابق تو میرا پوتا ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میرا پوتا اللہ کا آخری رسول ہونے والا ہے، مجھے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ سیف نے کہا اچھا، کل دربار میں آپ سے ملاقات ہوگی اور وہاں پہ میں آپ سے تفصیلی بات چیت کروں گا۔ جناب عبد المطلب رخصت ہو کر باہر آ گئے، اور یمن میں جس کو یہ اطلاع ملی سب نے ایک مرتبہ حیرت کے مارے دانتوں میں انگلیاں دبا لی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان دنوں میں کوئی آدمی جائے اور زندہ واپس آ جائے؟ اور اسی سے زیادہ حیرت اگلے دن ہوئی۔ 40 دن سے زیادہ حاکم کا شہر والوں سے رابطہ کٹ جاتا ہے، لیکن اب محل سے باہر نکل آیا ہے۔ اگلے دن دربار سجایا گیا اور دربار میں باقاعدہ مکے کے وفد کو شاہی مہمان کی حیثیت سے بلایا۔ حاکم نے جناب عبد المطلب کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور سارے وفد میں بھاری انعامات تقسیم کیے۔ اب جناب عبد المطلب انتظار کر رہے ہیں کہ اب وہ امانتیں کب ملتی ہیں۔ حاکم نے کہا کہ راز کی بات ہے جو میں دربار میں سب کے سامنے نہیں کہہ سکتا۔ شام کو آپ میرے محل میں آئیے، جب آپ کو رخصت کیا جائے گا تو یہ امانتیں آپ کو دے دی جائیں گی۔ اب حضرت عبد المطلب کو انتظار ہے۔ شام کا وقت آیا، حضرت عبد المطلب شام کو محل میں گئے تو حاکم یمن نے 3 جانور پیش کیے، کہا یہ 3 جانور میری طرف سے آپ کے اس پوتے کے لیے تحفہ ہیں جو اللہ کا آخری رسول ہونے والا ہے، اور اگر میں زندہ رہا تو یقیناً اس کی مدد کروں گا۔ حاکم یمن ایک اونٹنی، ایک کھچر اور ایک گھوڑا تحفے میں پیش کرتا ہے۔ یہ اونٹنی تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے جو اپنا آخری خطبہ دیا تھا وہ اسی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر دیا تھا، جو حاکم یمن کی طرف سے رسول خدا کو ملی تھی۔ یہ تینوں جانور پیغمبر اسلام کے ساتھ مدینہ میں بھی تھے۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب پیغمبر اسلام ہجرت کر کے گئے تو حضرت علی علیہ السلام کو بستر پر سلایا گیا، اور ایک اور ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی کہ خاندان بنی ہاشم کی جو عورتیں ہیں جنہیں رسول خدا اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، انہیں اور انسانوں کو اور خاندانی تبرکات کو لے کر مجھ سے مدینہ میں ملاقات کرنا۔ تو یہ پیغمبر اسلام کے پاس وہ تحفے تھے جو حاکم یمن کے ذریعے ان تک پہنچائے، اور آخری وقت تک پیغمبر کی خدمت میں تھے۔ حاکم یمن نے بتایا کہ یہ گھوڑا پروردگار عالم کی جانب سے ایک معجزے کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔
اور اس اونٹنی کے بارے میں بھی روایت ہے کہ یہ خاص تحفہ پیغمبر اسلام کے لیے بنایا گیا ہے۔ حاکم نے تینوں جانوروں کے بارے میں بتایا کہ اس اونٹنی پر میں اگر 6 مہینے بھی سفر کروں تو یہ تھکتی نہیں ہے اور اپنے سوار کو پریشان نہیں کرتی۔ گورا ایسا بابرکت ہے کہ میں جس جنگ میں بھی اس پر سوار ہو کر گیا کبھی مجھے شکست نہیں ہوئی اور میرے قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ خچر ایسا ہے کہ اس کے اوپر سوار ہو کر اگر تفریح کی جائے تو انسان کی تفریح کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ یہ خاص 3 تحفے ہیں، یہ اب اس سال اپنے ساتھ لے جائیں۔ آئندہ سال جب آپ تشریف لائیں تو ایک اور اہم ترین راز ہے جو انبیاء کے صحیفوں میں ہے اور میرے سینے میں محفوظ ہے، میں وہ آپ تک پہنچاؤں گا تاکہ آپ پھر اپنے خاندان والوں کو یہ راز بتائیں۔ اپنے پوتے کی حد سے زیادہ حفاظت کریں، آئندہ سال مجھ سے ضرور ملاقات کریں اور میرا یہ عقیدہ سنتے جائیں کہ میں آپ کے پوتے کی نبوت پر ایمان لا چکا ہوں، اگر زندہ رہا تو تلوار نکال کر ان کی مدد کروں گا۔ حضرت عبد المطلب کو خدا حافظ کہا۔ حضرت عبد المطلب انتہائی خوشی کے عالم میں واپس آ رہے ہیں۔ مکہ کے قریب پہنچے، ایک مرتبہ مکہ والوں کو پتہ چلا کہ ہمارے سردار حاکم یمن سے بات چیت کر کے آ رہے ہیں۔ سارے لوگ نکلے، پیغمبر اسلام ساتھ ہیں، اگر راستے میں ایک جگہ پر پتھر پر بیٹھ کے اور مکہ والے آگے بھر گئے۔ جیسے ہی یہ استقبالیہ ہجوم حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچا تو حضرت عبد المطلب نے کسی کو نہیں دیکھا۔ پہلا سوال کیا، میرا پوتا کہاں ہے؟ ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، پتہ چلا کہ وہ تو راستے میں ایک جگہ آرام کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ ہم آگے نکل آئے۔ جناب عبد المطلب نے کہا، میں کسی سے ملاقات نہیں کروں گا جب تک کہ میں عبداللہ کی نشانی کی زیارت نہ کر لوں۔ سب کو ہٹا کر آگے بڑھے اور خود پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے۔ کہا، یہ پیغمبر اسلام تمہارے لیے تحفے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے انتہائی خوشی کے ساتھ ان تحفوں کو قبول کیا۔ حاکم یمن کو دعا دی اور اس کے بعد ساری زندگی یہ تحفے پیغمبر کے ساتھ رہے۔ یہ پیغمبر اسلام کی عمر کے 7ویں سال کا واقعہ ہے۔ 1 سال گزرا، پیغمبر اسلام 8 سال کے ہو گئے۔ اسی دوران مکہ میں قحط پڑا اور ایسا قحط کہ لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے تھے۔ حضرت ہاشم کی ایک پوتی تھی، یعنی پیغمبر اسلام کے رشتے کی پھپھو۔ انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ جب تک تم عبداللہ کے یتیم کے ذریعے سے دعا نہیں مانگو گے اس وقت تک مکہ والوں کی پریشانی دور نہیں ہو سکتی۔ خاندان بنو ہاشم کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہ تھا۔ اگلے دن یہ خواب سب مکہ میں پھیل گیا، سب تیار ہو گئے، پیغمبر اسلام کو آگے آگے لے کر چلے اور مکہ کے باہر جا کر پیغمبر نے دعا مانگی۔ بارش تو ہوئی مگر ابو جہل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی حسد کے مارے تڑپے جا رہے تھے، سارے اعزازات اس خاندان کو مل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کی حسد میں اور اضافہ ہوتا گیا۔ 8ویں سال میں پیغمبر اسلام کو ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا اور 8ویں مہینے پیغمبر اسلام کے ہمراہ وہ قریب وقت آ رہا ہے کہ حضرت عبد المطلب کو یمن سے آئے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے، واپس جانا چاہتے ہیں مگر پروردگار عالم غالباً اس راز کو رال میں ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ خدا جانے حاکم یمن کیا بات کہنا چاہتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کہ حضرت عبد المطلب یمن جاتے حضرت عبد المطلب بیمار پڑے اور مکہ میں ہی آخری وقت آ گیا۔ حضرت عبد المطلب کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ خاندان کے لوگوں نے طے کیا کہ حضرت عبد المطلب کو خانہ خدا کے قریب منتقل کیا جائے۔ چنانچہ جناب عبد المطلب کو خانہ خدا کے قریب لایا گیا اور ان کے لیے ایک مسند کو بچھایا گیا۔ حضرت عبد المطلب کو اس پر لٹا دیا گیا۔ خانہ خدا کے دروازے کے قریب حضرت عبد المطلب انتہائی بے چینی سے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، جیسے کسی کو تلاش کر رہے ہوں۔ پیغمبر اسلام بھی پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ جب یہاں پہنچے تو سیدھا آگے بڑھ کر اس مسند پر قدم رکھا۔ ابو لہب جو رسول خدا کا چچا تھے، اس نے سوچا کہ موقع غنیمت ہے، آگے بڑھ کر پیغمبر اسلام کو روکا۔ حضرت عبد المطلب جو غشی کی حالت میں ہے، ایک مرتبہ آنکھیں کھولی، چاروں طرف دیکھا، ایسا لگا کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ جواب نہ دیا۔ پھر چاروں طرف دیکھا، نگاہ پڑ گئی کہ میرا پوتا آگے آ رہا ہے اور ابو لہب راستہ روک رہا ہے، اگرچہ بے ہوشی کے قریب ہے، زبان حرکت نہیں کر رہی، مگر اس وقت بھی جلال آ گیا اور انتہائی سختی کے ساتھ ابو لہب کو ڈانٹ کر کہا کہ خبردار، آئندہ میرے بیٹے عبداللہ کی اس نشانی کے کسی کام میں دخل نہ دینا۔
سارا مکہ جناب عبد المطلب کو دیکھنے آیا ہوا تھا۔ ابو لہب نے اپنی توہین محسوس کی، مگر کیا کر سکتا تھا، مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت عبد المطلب نے حکم دیا کہ میرے پوتے کو آگے لایا جائے، اس کی وجہ سے میں بے چین بے قرار ہوں۔ پیغمبر اسلام آگے آئے، جناب عبد المطلب نے اپنے سینے سے لگایا، اسے اپنا قرار پایا۔ حکم دیا کہ قرار ڈالا جائے۔ حکم دیا گیا کہ قرعہ ڈالا جائے کہ میرے بعد میرے اس پوتے کی نگرانی کون کرے گا۔ قرعہ ڈالا گیا، حضرت ابو طالب کا نام آیا۔ حضرت ابو طالب کو مکہ کی سرداری بھی ملی اور اس سے بھر کر یہ سعادت کہ آپ پیغمبر اسلام ان کے گھر میں پرورش پائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کو آگے بلایا اور قریب بلا کر وصیت کی، اور سب سے پہلا عہد یہ لیا کہ خدا کی قسم کھا کر یہ عہد کرو کہ اگر میری اس پوتے پہ کسی وقت کوئی مصیبت کا وقت آیا تو تم اپنی مال، عزت، جان اور اولاد تک وہ قربان کرنے سے گریز نہیں کرو گے۔ ابو طالب، جن کا تو خود اعتقاد یہی ہے، اپنے والد سے خانہ خدا کے سامنے قسم کھا کر یہ عہد کرتے ہیں کہ اس کے بعد دوسری نصیحت کہ بیٹا ویسے تو تمہیں سب سے بچانا ہے میرے اس پوتے کو، مگر خاص طور پر یہودیوں سے اور قریش کے حاسدوں سے ہوشیار رہنا۔ حضرت ابو طالب نے عہد کیا کہ میری جان و اولاد سے بھی زیادہ قیمتی ہے میرا یہ بھتیجا۔ حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں پیغمبر اسلام کا ہاتھ دیا اور اس کے بعد آواز دی، اے قریش والو، کیا میرا تم پر کوئی حق ہے یا نہیں؟ سارے قریش نے کہا، آپ کی وجہ سے ہم صاحب عزت ہو گئے، آپ کی وجہ سے سارا عرب ہمارا احترام کرنے لگا، آپ کا ہمارے جان و مال پہ حق ہے۔ کہا، بس اس حق کا واسطہ میرے اس پوتے کی مدد کرتے رہنا اور اس کے حکم کی اطاعت کرتے رہنا۔ سارے قریش نے یکا زباں ہو کر کہا، ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے۔ اب حضرت عبد المطلب چاروں طرف دیکھتے ہیں، حضرت ابو طالب سوال کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے میری بیٹیاں میرے سرہانے ہوں اور مجھ پر گریا کریں اور میں اس دنیا سے رخصت ہوں۔ قریش کے دوسرے لوگوں کو ذرا دور کیا گیا۔ حضرت عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں، یعنی پیغمبر اسلام کی، ان سب کو بلایا گیا۔ جناب عبد المطلب کی بیٹیاں شاعری جانتی تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی بیٹیوں سے کہا، میں تمہارے گریہ وزاری کے درمیان اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ ایک بیٹی اپنا لکھا ہوا مرثیہ پڑھتی ہے۔ حضرت عبد المطلب کو سکون آتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ 6 بیٹیوں نے اپنے مرثیے ختم کیے۔ حضرت عبد المطلب نے پیغمبر اسلام کی پیشانی کو بوسہ دیا جو دادا کے سینے پر لیٹے ہیں۔ حضرت عبد المطلب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سارے مکے نے صحیح معنوں میں حضرت عبد المطلب کا سوگ منایا۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد پیغمبر اسلام اپنے چچا ابو طالب کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ حضرت ابو طالب کو مکہ کی سرداری بھی مل گئی اور پیغمبر اسلام بھی حضرت ابو طالب کے گھر آئے۔ حضرت ابو طالب کے گھر پیغمبر اسلام جب تشریف لائے تو حضرت ابو طالب اس کے عزت و احترام کا ابھی سے مظاہرہ شروع کر دیتے ہیں، جو عام مسلمانوں نے اعلان رسالت کے بعد شروع کیا۔ اپنے بستر پر ساتھ سلاتے ہیں، ایک ہی لحاف میں ساتھ رکھتے ہیں تاکہ کسی دشمن کا حملہ نہ ہونے پائے۔ گھر میں خاص طور پر حکم ہے، جب تک میرا پوتا جاگے کھانے کے لیے دسترخوان پر نہ بیٹھے، خبردار کوئی گھر والا کھانا نہیں کھا سکتا۔ سارے کا سارا کھانا پیغمبر اسلام پر منحصر ہے، یہاں تک کہ تاریخوں میں ہے کہ اگر کسی دن پیغمبر اسلام کا کھانا کھانے کا دل نہیں چاہا تو ابو طالب کا حکم ہوتا کہ آج میرے گھر میں کھانے کا دسترخوان نہیں بچے گا، سب فاقہ کریں گے کہ یہ مجھے قبول ہے، مگر یہ برداشت نہیں کہ میرے بھتیجے کے ہاتھ ڈالے بغیر کسی کھانے کا استعمال کیا جائے، کیونکہ جب میرا بھتیجا کسی کھانے میں ہاتھ ڈالتا ہے یا مست کرتا ہے تو برکت ہی برکت ہو جایا کرتی ہے۔ ادھر ابو طالب کے یہ احکامات ہیں، ادھر ان کی زوجہ محترمہ جناب فاطمہ بنت اسد بھی کہتی ہیں، میں نے مسلسل معجزات پہ معجزات دیکھے۔ فرماتی ہیں، ہمارے گھر میں کھجور کا ایک سوکھا ہوا درخت۔ ایک دن رسول خدا مکہ کے صحن میں داخل ہوئے، صحن میں آ کر کسی کام سے درخت کے قریب رک گئے، درخت پہ ہاتھ رکھا، جیسے ہی درخت پر ہاتھ رکھا تو درخت میں تازہ کھجوریں پیدا ہوگی۔ درخت سوکھا ہے، سرسبز و شاداب نہیں ہوا، مگر کھجوریں پیدا ہوں گی۔ جناب فاطمہ کہتی ہیں، آپ کے بعد اس درخت کا یہ طریقہ کار ہو گیا کہ دن میں کم سے کم 1 مرتبہ اس میں کھجوریں ضرور آیا کرتی تھی اور میں ان کھجوروں کو توڑ کر اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتی تھی۔
ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ اس کھجور کے درخت نے ناگا کر دیا اور کھجوریں نہیں تھیں۔ آپ پریشان کیونکہ عادت بار گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرا بھتیجا مکان میں داخل ہوا۔ میں نے اس سے ایک طرح کی شکایت کی، اس درخت کو کیا ہو گیا ہے، اس نے کھجوریں دینا بند کر دی ہے۔ اتنا سننا ہے کہ میرا بھتیجا آگے بڑھا اور درخت کے قریب پہنچا۔ جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ درخت کی شاخیں جھکی پیغمبر اسلام کے چہرے کے قریب آئی۔ پیغمبر اسلام نے اس سے کچھ کہا تو اس میں تازہ کھجوریں آ گئی اور میرے بھتیجے نے کہا کہ چچی اب اس کے اندر کھجوریں نہ ہونے کی کبھی آپ شکایت نہیں کریں گی۔ بس یہ کہہ کر میرا بھتیجا تو آگے بڑھ گیا۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ اٹھائے، پروردگارہ کتنا بڑا مقام ہے میرے بھتیجے کا، اس کا واسطہ تو مجھے ایک ایسی اولاد عطا فرما جو اس کی مثل ہو اور ہمیشہ اس کا ساتھی بن کر رہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ جب میرے گھر میں میرا چوتھا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہم نے علی رکھا تو مجھے یقین تھا یہ ضرور اس دن کی دعا کا نتیجہ ہے جو میں نے پیغمبر اسلام کے معجزے کو دیکھ کر مانگی تھی۔ اب پیغمبر اسلام اس گھر میں اس انداز سے رہ رہے ہیں کہ ابو طالب باپ جیسی محبت دے رہے ہیں اور فاطمہ بنت اسد واقعہ ماں بن کر پیغمبر اسلام کی پرورش کر رہی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔